راز اسی کو ملتا ہے جو راز کو رکھنے کا فن سیکھ چکا ہو۔ سوال یہ نہیں کہ راز کیا ہے، سوال یہ کہ کیا تم راز کو راز رکھ سکتے ہو۔ سوال یہ کہ کیا تم کوئی چیز اپنے اندر رکھ سکتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی مقام عطا کر دیا جائے تو اسے کسی دوسرے پر ہرگز ظاہر نہ کرے، کیونکہ حالات بدلنے کے سلسلے میں ہر روز اللہ پاک کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو پانے کے لیے چوری کرنی پڑتی ہے اور حرام کو پینا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کو عقل سے نہیں بلکہ عشق سے پہچانو، کیونکہ عقل انسان کے اندر گمان پیدا کرتی ہے جبکہ عشق انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے۔ پرہیز کریں پھر اپنی روح کی طاقت چیک کریں۔ دل ایک سمندر کی مانند ہے، اس کی گہرائیوں میں خود کو تلاش کریں۔ جو لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں انہیں پاگل کہنے دیں۔ جس نے آپ سے مل کر نہیں دیکھا وہ آپ کا ظرف نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا دار کو نیند صحت دیتی ہے جبکہ اللہ کے طالب کو نیند غافل کر دیتی ہے۔ ایک بزرگ نے کسی دوسرے بزرگ سے پوچھا کہ محبت میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ تاکہ ہر کم ظرف بندہ اس کا دعویٰ نہ کر سکے۔ جنت اور دوزخ کے علاوہ تیسرا مقام بھی ہوتا ہے جس کے لیے عبادت اور ریاضت کی جاتی ہے، وہ دیدار اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ اکیلا محفوظ ہے۔ زیادہ تر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے۔ در حسین علیہ السلام پہ کسی کو زبردستی نہیں رکھتے، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں جانے والوں کے لیے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو یقین کرے کہ وہ کبھی بھی سلام نہ پھیرے۔ جب تک آپ خود کو دوبارہ تلاش نہ کر لیں تب تک آپ غائب ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔ حقیقی عشق وہ آگے جو انسان کے اندر سے میں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب تک دل کے آئینے سے دنیا کی دھول صاف نہیں ہوگی تب تک اس میں محبوب کا عکس نظر نہیں آئے گا۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہے جو دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، پھر دنیا کی ہر چیز اپنی اصل حیثیت میں نظر آنے لگتی ہے۔ اعتکاف دل کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں۔ جو دل کا اعتکاف کرتے ہیں ان کو 10 دن جسم کو ایک جگہ قید کرنے میں بھی کوئی ضرورت پیش نہیں ہوتی۔ اصل عمر وہی ہے جو اپنی ذات سے نکال کر انسان کو اللہ پاک کی طرف لے جائے۔ عشق وہ تاج ہے جو سر کٹنے کے بعد پہنایا جاتا ہے۔ کمزور لوگ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کعبے تک پہنچتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کعبے کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں۔ اصل زندہ وہ نہیں جو سانس لے رہا ہو بلکہ اصل لوگ وہ ہیں جن کا دل بیدار ہو۔ غم اللہ پاک کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتا ہے۔ حسد انسان کے اندر بہت نقصانات پیدا کرتا ہے اور حسد کے بس نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ درجات تو اللہ پاک بلند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتوں کے ساتھ سونے والے صبح مکھیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، تو اس لیے اپنی ذات کو، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ پاک کے حکم کے آگے جھکا دے پھر اپنی زندگی میں سکون دیکھیں، پھر آپ کو ذہنی اور دلی سکون ملے گا۔ زندگی وہی ہے جس میں انسان، وہی سانس ہے جس میں انسان اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے۔ باقی جو سانس انسان جیتا ہے، زندگی جیتا ہے، وہ فضول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کی ذات کا شکر کریں۔